افتخار صاحب آپ کی جانب آؤں گی میں. سیاسی پولرائزیشن جہاں پر آج آ گئی ہے, بڑے چھوٹے کی تمیز, اخلاقیات, مگر جب حکومتیں ٹیکس کا پیسہ اپنی مرضی اپنی خواہش کے مطابق خود کو بڑا کرنے اور دوسرے کو چھوٹا کرنے پہ لگائیں, ہم ٹاپ ٹرینڈ, نہیں تو مخالف کو نیچے لٹا کے وہ اس کا نیچے لیٹنا ٹاپ ٹرینڈ, کتنا منفی کردار ادا کیا گیا ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیں, اگر کوئی ایسا کیس ہے اور کوئی ایسا مقدمہ حکومت کے پاس ہے تو اس کی مکمل انکوائری کروانی چاہیے. سب ثبوت تو موجود ہوں گے نا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جس کسی نے بھی گالی دی ہوئی اس کا کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ تو ہوگا, کوئی اکاؤنٹ کہیں نہ کہیں سے تو آپریٹ ہو رہا ہوگا. تو کوشش کرے ان لوگوں کو پکڑے اور ان پہ مقدمات چلائے جائیں. یہ جو مس یوز آف ڈیولپمنٹ فنڈ ہے یہ تو قابل قبول نہیں. اب مسئلہ یہ ہے, جو اگلی بات ہے, یہ حقیقت ہے کہ ملک کی سیاسی, اخلاقی اور تہذیبی سوچ بہت بری طرح آلودہ ہو گئی ہے اور اس کا بہت منفی اثر پڑ رہا ہے. آپ اپنی اختلاف کو گالی میں بدل دے رہے ہیں. اس سے ملک کو نقصان ہوگا, سماجی ڈھانچے کو نقصان ہو رہا ہے, اور یہ جو کھچاؤ ہے یہ کسی خطرناک حد تک بڑھ سکتا ہے. اور مجھے خوف ہے کہ آئندہ آنے والے انتخابات کے نتائج کو جب تسلیم نہیں کوئی کرے گا تو وہ اس سوشل میڈیا کو کس انداز سے استعمال کرے گا. جس ملک میں سوشل میڈیا استعمال اس بات پہ ہو کہ وہ کبوتر جو میاں نواز شریف نے پکڑا اس کو نشہ پلایا گیا تھا, وہ کبوتروں کا ایک ٹولہ تھا جس کو نشہ پلا کے بھیجا گیا تھا, تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارا سوشل میڈیا کس قسم کی تعلیم دے رہا ہے, اور یہ تعلیم نوجوان نسل کو کس حد تک متاثر کر رہی ہے. یہ افسوسناک ہے. باقی اگر پیسے خرچ ہوئے ہیں تو سنجیدہ انکوائری ہونی چاہیے. ایسے لوگوں کے اوپر الزام تراشی مت کی جائے, یہ الزام تراشی مناسب نہیں. یہ ایف آئی اے کی تحقیقات ہیں جس کے نتیجے میں جو اب ڈاکیومنٹ سامنے آئے ہیں جس بنیاد پہ ہم بات کریں. بریک لینی ہے, بریک بالکل صحیح, نام لائیں, علاقے بتائیں, اور ان کے جو ٹویٹ ہیں وہ شیئر کریں اور ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں. درست ہے. بریک پہ جانا ہے. نوجوان نسل, نیا پاکستان, یہ تمام معاملات لے کے جو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا رہا, اور آج جہاں نوجوان نسل کھڑی ہے کہ ایک دوسرے کی بات سننے اور برداشت کرنے کو تیار نہیں, اسی پر مزید گفتگو ابصار صاحب اور زیغم صاحب کی رائے اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں خوش آمدید. زیغم صاحب, جس طریقے سے حکومت یا یہ کہا جائے کوئی بھی سیاسی جماعت یا ایسے لوگ جو فیصلوں کی جگہ پر موجود ہے, اگر سوشل میڈیا کو بطور ٹول استعمال اس طریقے سے کیا جس نے ملک کی سیاسی, اخلاقی اور تہذیبی سوچ کو ڈینٹ ڈالا ہے, کتنا منفی کردار رہا, اس سے نکلا جا سکتا ہے؟ انتہائی منفی. اگر پی ٹی آئی نے کوئی 9 مئی سے بھی بڑھ کر برا کام کیا ہے تو وہ یہ نوجوانوں کے ذہن کے ساتھ کیا ہے. ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہماری زندگی میں ایسا وقت بھی آئے گا جب ہمیں اپنی رائے دینے پر, وہ رائے جو ہم بڑی دیانتداری سے, بڑی محنت کر کے دیتے ہیں, اس پر ہمیں غلیظ ترین گالیاں سہنی پڑیں گی. ہم سب لوگ سال سال سے, ڈیکیڈ سے جرنلزم میں ہیں, بڑی سخت قسم کی ہم کریٹیک سب کی کرتے رہے ہیں, لیکن یہ کچھ, اور پھر آپ دیکھیے کس کس کو, خاص طور پہ خواتین کو, خواتین سیاستدانوں کو, خواتین جرنلسٹ کو. ہم جہاں پہ آپ پہنچے ہیں اس میں عمران خان کا بہت بڑا کردار ہے. ایک ڈیمیگوگ کے طور پر جس طریقے سے انہوں نے معاشرے میں تقسیم کو بڑھایا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان میں اور ہر معاشرے میں کچھ بیٹر اینجلز ہوتے ہیں اور کچھ انر ڈیمنز ہوتے ہیں. یعنی ہمارے اندر ہمارے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے جن بھی ہوتے ہیں, اور ڈیمیگوگ جو ہے وہ ہمارے جنوں کو باہر نکالتا ہے, ہمارے ورسٹ انسٹنکٹس کو, اس کو یوز کرتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے, لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے, کیونکہ اس کا پورا نیریٹو اس اینڈ دیم کا ہوتا ہے. ہم ہیں جو حق پر ہیں اور دوسرے سب جو ہیں وہ باطل ہیں, اور باطل کے خلاف کھڑے ہونا سب کا کام ہے. یہ سیاسی, آپ بھی سیاسی پارٹی ہیں, دوسرے بھی سیاسی پارٹی ہیں. یہ کہاں پہ ہو گیا کہ آپ اسلام پر ہیں اور دوسرے کفر پر ہیں, اور ہم بھی صرف محب وطن ہیں اور دوسرے سب غدار ہیں, ہم ہی صرف ایماندار ہیں اور دوسرے سب چور ہیں. یہ وہ اس اینڈ دیم کا نیریٹو تھا جس کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے یہ تقسیم پھیلائی گئی. مخالفین کو ڈسکریڈٹ کیا گیا, بدترین انداز میں ان کو پورٹرے کیا گیا. اس مقصد کے لیے ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کو یوز کیا گیا,
اور پھر ایکو چیمبرز جس طریقے سے سوشل میڈیا بنا دیتا ہے کہ آپ صرف وہ بات سنتے ہیں جو آپ کی پسند کی ہوتی ہے. یہ سوشل میڈیا کے الگوریدمز آپ کو وہ چیز دیتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں. درست. اور پھر جس طریقے سے ہیرسمنٹ کی گئی, جس طریقے سے ہیٹ سپیچ کی گئی, ہمارے معاشرے میں ایک ایسا زہر سرایت کر آیا ہے جس کے لیے سر جوڑ کر ہمیں بیٹھنا ہوگا, سوچنا پڑے گا. اور ٹھیک ہے, سوچنا ہوگا درست, کہ ہم نئی نسل کو مثبت طرف اب کیسے لے جایا جا سکتا ہے. ابصار صاحب, کیا لے جایا جا سکتا ہے نوجوان اور نیا پاکستان کا استعمال اپنی خواہشات کو ویژن کا نام دے کر جیسے سوشل میڈیا ٹول کو استعمال کیا گیا, ہم اس سے نکل پائیں گے؟ آپ کے سوالات پہ میں ہمیشہ تو نہیں, کبھی کبھار تنقید کرتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ویسا کیوں. آج آپ کے سوال کی تعریف بنتی ہے کہ چلیں کم از کم 10 سال بعد ہی ان کی حکومت کے آپ نے یہ سوال تو کیا پی ٹی آئی کے بارے میں, لیکن آدھا سوال کیا ہے. پورا سوال کرنا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے. آپ نے بہت اچھا کام کیا, شروع تو کیا نا, کم از کم کسی نے کوشچن کرنا کہ یہ پیسے جو گئے ہیں سرکار کے خزانے سے, ٹیکس پیئرز کے, اس کا حساب کون دے؟ کسی کے باپ کے پیسے تھے یہ جو استعمال کیے گئے لوگوں کو گالیاں نکالنے پہ, لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگانے کے لیے. لیکن صرف پی ٹی آئی کیوں؟ پی ٹی آئی کا ہاتھ کس نے پکڑا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر سے کون پوچھے گا؟ جنرل عاصم سلیم سے کون پوچھے گا؟ جنرل آصف غفور سے کون پوچھے گا کہ آپ لوگوں کو کفر اور غداری کے فتوے لگواتے تھے سنتھیا رچی کے ذریعے اور وینا ملک کے ذریعے, اور ان کے اوپر آپ نے لوگوں کو کھلا چھوڑا, ان کی زندگیاں, ان کے خاندان کی زندگیاں خطرے میں ڈالی. میرے خلاف ٹرینڈ چلوائے جاتے تھے. میں اپنی مثال دیتا ہوں, اور ہزاروں لوگ ہیں. کیا معاشرے میں انہوں نے یہ ٹرینڈ بنایا؟ بچوں کو ہائر کیا, یونیورسٹی کے فریش بچوں کو ہائر کیا, ان کو گالیاں سکھائیں, ان کو روزانہ کاغذ پہ واٹس ایپ پہ دیا جاتا تھا آج فلانے بندے کو آپ لوگوں نے گالیاں نکالی ہیں. کتنا پیسہ خرچ ہوا, کتنے ارب خرچ ہوئے پاکستانیوں کے, اس کا حساب کون لے گا؟ جب تک پورا سچ نہیں بولیں گے, جب تک سب سے حساب نہیں لیں گے نا, کچھ نہیں بدلنا. وہ بھی حساب لیا جائے. یوٹیوبرز کو کس نے انکریج کیا کہ آپ آج فلانے کی عزت اچھالیں, فلانے شریف شاعری کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں, اور پھر محترم قمر جاوید باجوہ صاحب صبح وہ فون لے کے باتھ روم میں گھس جاتے تھے وہ یوٹیوبر کا ولاگ سننے کے لیے, اور پھر باہر صحافیوں کو بتاتے تھے کہ میں اس کا باتھ روم میں جا کے سنتا ہوں. یہ جب آپ اس طرح کا امپریشن کریٹ کرتے ہیں نا, تو پھر انکریجمنٹ گالیاں ہی ہوتی ہیں, جھوٹ ہوتا ہے, فیک نیوز ہوتا ہے, جس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. یہی 9 مئی کو نکلا ہے, یہ جو سکھایا گیا 9 مئی کو نکلا. پورا حساب لیں, سب سے لیں, صرف پی ٹی آئی سے نہ لیں. اگر صرف پی ٹی آئی سے لیں گے تو بددیانتی ہوگی. درست ہے. 9 مئی کو جو ہوا وہ وہی کچھ تھا جس کی کئی سال کی گئی. آج سیاسی, اخلاقی اور تہذیبی طور پر ہم جہاں کھڑے ہیں وہ تبھی درست ہو سکتا ہے جب ہم یہ تسلیم کر لیں کہ پورا سچ کیا ہے, ذمہ دار کون ہے, اور پھر اس کا احتساب بھی ہو. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. چاروں مہمانوں کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.